لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، شب شہادت امام باقر علیہ السلام کے حوالے سے آج کی یہ مجلس امام باقر علیہ السلام کہ جن کی ولادت 1 رجب سن 57 ہجری میں، یہ پہلے امام ہے کہ جو حسنی بھی ہے حسینی بھی ہے. یعنی یہاں سے جتنے بھی امام ہیں ہم ان سارے اماموں کو حسنی بھی کہہ سکتے ہیں حسینی بھی کہہ سکتے ہیں. امام کی والدہ یعنی امام حسن کی بیٹی، امام کے والد یعنی امام حسین کے بیٹے، یعنی ایک طرف سے حسنی ایک طرف سے حسینی. تو یہ پہلے امام ہے امامت کی کڑی میں کہ جو حسنی بھی ہے حسینی بھی ہے، اور یہاں سے جتنے بھی ائمہ علیہ السلام ہیں ہم ان سب کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حسنی ہے یہ حسینی بھی ہے. اس امام کا مشہور لقب باقر کہ جس کا مطلب ہوتا ہے کہ علوم انبیاء کو شگفتہ کرنے والا، انہیں سامنے لانے والا. اور یہ لقب خود پیغمبر اسلام نے عطا کیا. کیسے؟ پیغمبر تو تھے نہیں اس زمانے میں. پیغمبر نے اپنے صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری سے کہا: اے جابر، تم میرے اس بیٹے کی زیارت کرو گے، تم اس سے ملاقات کرو گی جس کا نام میرے نام سے ہوگا، جو دنیا کے لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے شبیہ رکھتا ہوگا. جب تم ان سے ملو تو انہیں میرا سلام کہنا. امام باقر کا مرتبہ دیکھیے، پیغمبر اسلام سلام کرتے ہیں. عزیزان گرامی، کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر ہم ائمہ علیہ السلام کی الہی زندگی کے پہلو پہ ہم بات کرتے ہیں، ان کے علم غیب پر بات کرتے ہیں. مناظرے میں سوال پوچھنے سے پہلے جواب دے دیا، انہوں نے آنے والے وقت کے لیے کیا پیشن گوئی کی اس کے بارے میں بات کیا. ہونی بھی چاہیے امام کی شناخت، امام کی معرفت، مگر ساتھ ہی ساتھ جو سب سے ضروری ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ امام کی زندگی سے، امام کی پریکٹیکل زندگی سے ہمارے لیے کیا درس مل رہا ہے. عام طور پر ہم جو اپنی امام کی ولادت ہے جشن منایا، امام کی شہادت ہے مجلس کی، مگر ضروری ہے کہ جہاں پر ہم یہ چیز کر رہے ہیں وہاں پر دیکھیں کہ ہم اپنی روح کو ان امام کی زندگی سے، ان کمالات سے اپنے روح کو بھی سجائیں، اپنے روح پر بھی کام کریں. اور آج یہ بہترین موقع ہے کہ ہم امام کی زندگی کا مطالعہ کریں. ضروری ہے کہ ہم ان شخصیتوں کا، بالخصوص آج کے زمانے میں کہ جو خرافات کا زمانہ ہے، جو شک و شبہات کا زمانہ ہے، ضروری ہے کہ ہم ان شخصیتوں کا مطالعہ کریں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ شخصیتیں کون تھیں، ان کی زندگی کے بارے میں بتائیں، ان کے دروس کے بارے میں بتائیں، ان کی تعلیمات کے بارے میں بتائیں. چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے امام علیہ السلام کے حوالے سے کہ کیا تعلیمات عطا کی امام نے ہمیں. امام فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے 2 مصیبتیں سب سے بڑی مصیبت ہے. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں 2 مصیبتیں سب سے بڑی مصیبت ہے. اگر ہم سے پوچھے کوئی کہ مصیبت سب سے بڑی مصیبت، تو ہم کس مصیبت کو سب سے بڑی کہیں گے؟
کہیں گے ایک انسان ہے، اس نے بڑا اپنا بزنس سیٹ کیا ہے، اچھا خاصا بزنس سیٹ ہو گیا، ریسیشن آ گیا کہ جو ابھی آ رہا ہے اس دنیا میں سب کچھ تباہ ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، کہیں گے سب سے بڑی مصیبت ہماری نگاہ میں یہ ہے، اقتصادی نقصان ہماری نگاہ میں سب سے بڑی مصیبت ہے۔ یا مثال کے طور پر ہم کہیں گے مثلا ایک انسان کے لیے اس کے جوان بیٹے کا انتقال، ہم کہیں گے سب سے بڑی مصیبت۔ امام اسے سب سے بڑی مصیبت نہیں کہتے۔ اگر ہم امام کی زندگی سے ہی ہم درس لیں، امام صادق علیہ السلام ہیں، امام صادق کا ایک فرزند کافی بیمار تھے، امام کافی پریشان حال ہے امام، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ امام کو کیا ہوا، اتنے پریشان ہیں اپنے بیٹے کی وجہ سے، امام کوشش کر رہے ہیں، لوگ سوچ رہے ہیں کہ اگر اس بیٹے کا انتقال ہو گیا تو امام کا کیا حال ہوگا، اور اتفاق یہ ہوا کہ اس بیٹے کا انتقال بھی ہوا۔ لوگوں نے دیکھا کہ امام آرام سکون بالکل نارمل ہو گئے، کہا مولا کیا خبر ہے، ہم تو سوچ رہے تھے کہ آپ کی حالت نارمل نہیں رہے گی جس طریقے سے آپ پریشان تھے۔ امام فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت مصیبت آنے سے پہلے کوشش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مگر ایک مرتبہ اگر مصیبت آ گئی تو پھر صبر کرتے ہیں، ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک نبی تھے جو قاضی بھی تھے اپنے زمانے کے، جج بھی تھے اپنے ایریا کے، ان کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، بہت پریشان، ہمیشہ گریہ کرتے رہتے تھے بیٹے کی یاد میں۔ قاضی تھے، نبی بھی تھے، جج بھی تھے اس ایریا کے۔ دو شخص آئے، کہنے لگے ہم آپس میں، ہم لوگوں کا ایک جھگڑا ہے، آپس میں نا اختلافی ہے، اور آپ فیصلہ کیجئے۔ کہا ٹھیک ہے، بتاؤ کیا ہے غمزدہ ہے یہ نبی، چونکہ بیٹے کی موت ہو گئی، مگر ساتھ میں وظیفہ بھی تو ہے، جج بھی تو ہے، کام بھی تو کرنا ہے۔ کہا بتاؤ کیا ہے۔ ایک نے کہا کہ یہ شخص کی جو بھیڑ بکریاں ہے، اس کے اینیمل سے، اس کے جو حیوانات ہیں، یہ میرے کھیت سے گزرتے ہیں، میرے کھیت کو خراب کر دیتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ وہ اپنے اینیملز کو، اپنے بھیڑ بکریوں کو، اپنے حیوانات کو میرے کھیت سے نہ گزارے۔ نبی نے کہا بات تو ٹھیک ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ پوچھا دوسرے سے یہ صحیح کہہ رہا ہے کیا؟ بڑا جی بالکل صحیح کہہ رہا ہے، یہ تو گناہ بھی قبول کر رہا ہے، پھر فیصلہ کس بات کا؟ بولا نا میری بات بھی سنیے۔ بتا کیا؟ بولا دو پہاڑ کے بیچ میں ایک راستہ ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، اس نے اپنا کھیت اسی دو پہاڑ کے بیچ میں بنا دیا، جبکہ اسے چاہیے تھا کہ وہ کھلی جگہ میں کھیت بناتا۔ اگر کھلی جگہ میں کھیت بناتا اور میں اپنی بھیڑ بکریوں کو لے کر جاتا تب تو اس کو حق حاصل تھا، مگر اس نے دو پہاڑ کے بیچ میں سڑک کے اوپر کھیت بنایا، چلنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اگر میں وہاں سے گزروں گا میں اپنے بھیڑ بکریوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا، میں اسے نہیں کہہ سکتا اس کے کھیت کو خراب نہیں کر۔ نبی کہہ رہے یہ بات بھی صحیح ہے۔ اب پلٹ کے اس سے کہتے ہیں بھائی کیوں تو دوسری جگہ کھیت تو نے کیوں نہیں بنایا؟ خالی میدان میں کھیت بناتا، دو پہاڑوں کے بیچ میں تو نے کھیت کیوں بنایا؟ جب وہاں پہ کھیت بنایا ہے تو بس وہ تو خراب ہونا ہی ہے۔ جیسے ہی اس نے سوچا سنا، فوراً پلٹ کے کہا بات تو آپ کی صحیح ہے بھائی، جو چیز میں نے غلطی کی ہے، یہ چیز یہاں بنائی ہے تو اس کو جانا ہی ہے، آپ کو بھی یہ پتا ہے کہ جو پیدا ہوگا اس کا انتقال بھی ہوگا، تو پھر آپ اتنے غمزدہ کیوں ہے؟ بول کے دونوں لوگ چلے گئے۔ نبی سمجھ گئے کہ کوئی عام انسان نہیں تھے، پروردگار نے دو فرشتوں کو بھیجا تھا انسان کی صورت میں، تاکہ مجھے تذکر دیا جائے کہ جو دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ہی ہے، جو دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ہی ہے۔ امام باقر اسلام فرماتے ہیں دو مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس کا مطلب کہ نہ وہ اولاد کے جانے کی بات کر رہے، نہ وہ ثروت کے جانے کی بات کر رہے۔ امام کی نگاہ میں کون سی دو مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے؟ امام فرماتے ہیں پہلی مصیبت گناہوں کو چھوٹا سمجھنا، گناہ کو چھوٹا سمجھنا۔ روایت میں ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کو چھوٹا سمجھتا ہے تو پھر جرأت پیدا کرتا ہے اس گناہ کی، ہمت کرتا ہے اس گناہ کرنے کی، چونکہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ کئی مرتبہ ہم کہتے ہیں بھائی میں تو صرف اتنی سی رشوت نہیں، دنیا میں دیکھیں لوگ کتنی ملینوں میں رشوت رہتے ہیں، اب میں نے اتنی سی لے لی، اس میں تمہیں پرابلم ہے؟ بھائی ہمارے دھندے میں تو جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے، جھوٹ بولے بغیر ہوتا ہی نہیں دھندا۔ یعنی گناہ کو چھوٹا سمجھنا، یہ تو کرنا ہی پڑتا۔ ایک تھوڑی تلخ مثال دوں، تھوڑی سی تلخ مثال دوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔
اگر شام میں غریبات جس نے بھی امام کے ہاتھ سے انگوٹھی نکالی، اگر ہم ان سے پوچھے کہ بھائی تو نے یہ کام کیوں کیا، وہ یہ کہے کہ میں نے تو صرف انگوٹھی نکالی، شمر نے تو سر کرم کیا، آپ کیا کہیں گے؟ بھائی وہ تو گناہ عظیم تھا، یہ بھی گناہ ہے، اسے چھوٹا نہ سمجھے، یہ بھی گناہ ہے۔ اگر لوگ ملینوں میں رشوت لے رہے، آپ ہزاروں میں لے رہے، یہ بھی گناہ ہے۔ اگر لوگ بات بات پہ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ اپنے دھندے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بھی گناہ ہے۔ امام فرماتے دو مصیبتیں سب سے بڑی مصیبت ہے۔ پہلی مصیبت کیا؟ کہ گناہ کو چھوٹا سمجھنا۔ دوسری مصیبت کیا؟ امام فرماتے دوسری مصیبت اپنی جو حالت ہے اس حالت پہ راضی رہنا۔ اب یہ پوری توجہ چاہوں گا یہاں پر، یہ ذرا سا ایک کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹ ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی حالت پہ راضی رہنا ہے ثواب ہے، یہاں امام فرما رہے ہیں کہ اپنی حالت پہ راضی رہنا یہ مصیبت ہے۔ امام کیا کہنا چاہتے ہیں؟ امام یہاں پر جس حالت کا بیان کر رہے ہیں وہ اقتصادی حالت کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ مادی حالت کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ اپنی جسمانی وضعیت کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ عبادی حالت کی بات ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے اپنی واجبات نماز ادا کی، میں خوش ہوں، اتنا کافی ہے، میں راضی ہوں اس پہ۔ امام کہہ رہے یہ بہت بڑی مصیبت ہے، یہ مصیبت ہے یہ کہ انسان اس پہ ہی خوش ہے کہ بس اتنی عبادت میرے لیے کافی ہے، کافی نہیں ہے۔ یہ دو، جبکہ مادی چیزوں کے حوالے سے کہا گیا کہ نہ، اس میں انسان کو چاہے کو خوش رہے، کوشش کرے، تلاش کرے، بیمار ہے کوشش کرے کہ شفا پائے، نہیں ہو سکتا خوش رہے، اسی پہ راضی رہے۔ مرحوم آیت اللہ گل پیگانی شدید بخار کا شکار تھے، شدید بخار۔ کوئی صاحب گئے ان کے پاس عیادت کر لیے، آیت اللہ گل پیگانی سے پوچھ رہے حاجی آقا طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ آیت اللہ گل پیگانی کہہ رہے بس خدا کا شکر ہے۔ خدا کا شکر یعنی کیا؟ شکر تو نعمت کا ہوتا ہے، آپ تو بخار ہے، آپ کو فیور ہے، شدید بخار ہے، اس پہ کون سا خدا کا شکر؟ شکر تو مصیبت پہ ہوتا، شکر تو نعمت پہ ہوتا ہے، مصیبت پہ تو صبر ہوتی ہے۔ آپ کہہ رہے خدا کا شکر ہے، الحمدللہ۔ آیت اللہ گل پیگانی نے کیا خوبصورت بات کہی ہے۔ آیت اللہ گل پیگانی کہتے ہیں کہ مومن کے لیے جو مصیبت آتی ہے اس کے دو ریزن ہو سکتے ہیں، دو میں سے ایک ہو سکتا ہے۔ وہ کیا؟ کہ یا پروردگار مومن کو مصیبت میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی تطہیر کی جائے، اس کا پیوریفیکیشن کیا جائے، اس کے پیور کیا جائے، تاکہ اس نے جو گناہ کیا اس گناہ کا کفارہ اسی دنیا میں اسے دے دیا جائے تاکہ آخرت میں اسے پاک و پاکیزہ اٹھایا جائے۔ آیت اللہ گل پیگانی کہتے ہیں اگر پروردگار نے مجھے اس لیے اس مصیبت میں ڈالا، خدا تیرا شکر کہ میں یہی اسی دنیا میں کفارہ ادا کر رہا ہوں تاکہ آخرت میں مجھے پاک و پاکیزہ اٹھایا جائے۔ دوسری ریزن کیا؟ آیت اللہ گل پیگانی فرماتے ہیں کہ دوسرا ریزن ہے پروموشن کے لیے۔ جب خدا کسی انسان کے درجات کو بلند کرنا چاہے تب اسے امتحان میں ڈالتا ہے، اور امتحان میں ڈال کے چیک کرتا ہے کہ اب یہ مصیبت میں میرا ذکر خدا کتنا کرتا ہے، میرا ذکر کتنا کرتا ہے۔ اگر امتحان میں پاس ہوا پروردگار اس کے درجات کو بلند کرے گا، اگر پروردگار میرا امتحان لے رہا ہے تب بھی خدا کا شکر ہے کہ خدایا تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ تو نے میرا امتحان لیا۔ تو اگر میرا پیوریفیکیشن کے لیے اگر مصیبت میں ڈالا تب بھی خدا کا شکر، اگر پروموشن کے لیے مصیبت میں ڈالا تب بھی خدا کا شکر۔ درود بے حضرت محمد وآل محمد۔ تو مصیبت کون سی دو مصیبت امام فرماتے ہیں؟ ایک گناہ کو چھوٹا سمجھنا، اور دوسری مصیبت عبادی حالت میں اپنے آپ کو خوش رکھنا کہ میں جہاں پر ہوں وہ ٹھیک ہے۔ یہ تو بڑی مصیبت ہے۔ اگر ہم امام کی زندگی کو دیکھیں، مختلف پہلوؤں میں ہم بات کر سکتے ہیں امام باقر اسلام کے حوالے سے، امام کے حالات، اس زمانے کے حالات کے حوالے سے، کہ جب اگر ہم سیاسی حالات کی بات کریں تو اتنی خرافات پھیلی ہوئی تھی دین کے نام پہ، دین کے نام پہ۔ کئی مرتبہ ہم سوچتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی نئی چیز شروع کر دی تو ہمارے زمانے میں تو اسے خرافات ہی سمجھا جائے گا، بدعت ہی سمجھا جائے گا، مگر آنے والی نسل اسے رسم بنا دے گی، اور پھر تیسری نسل جب اس کو کہے گی کہ یہ خرافات ہے تو اس کی مخالفت بھی کی جائے گی۔ ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ ہمارے سامنے بہت سی چیزیں ہیں یا نہیں ہے اس طریقے کی؟ آج ہم نے ایک نئی خرافات شروع کی،
آج تو لوگ کہیں گے کہ کہاں بدعت نہیں شروع کی، کل تک تو ایک کچھ بھی نہیں تھا، مگر آنے والی نسل اس سے رسم بنا لے گی، اور پھر تیسری نسل آئے گی، اس میں کچھ پڑھے لکھے لوگ آئیں گے، وہ کہیں گے یہ خرافات ہے، تو اس کا پھر مخالفت کی جائے گی۔ امام کے زمانہ خرافات سے بھرا ہوا زمانہ تھا، خرافات عام تھی۔ اگر کلچرل اور سیویلائزیشن کی بات کرے تو اسلامی سیویلائزیشن کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا، نہ اسلامی کلچر کی کوئی بات کرنے والا، نہ اسلامی سیویلائزیشن کی بات کوئی کرنے والا۔ اگر سوسائٹی کی بات کرے تو سوسائٹی اس حد تک خراب ہو گئی کہ میں بلند مرتبے والا، میں ان سے بالا تر، یہ مجھ سے پائن تر، آپس میں کمپٹیشن، میری نجات بہتر، اس کی نجات کمتر، میرا خاندان بڑا، اس کا خاندان چھوٹا، میری کمیونٹی بہتر، اس کی کمیونٹی بدتر یا پستر۔ یہ امام کا زمانے کا یہ حالات تھے۔ یہاں پر امام نے آہستہ آہستہ اسلامک سیویلائزیشن کو اس طریقے سے پھیلایا کہ کئی ہزاروں میں امام کے شاگرد بنے، مسجد نبوی کو اسلامک سیویلائزیشن کا سینٹر بنایا، اور وہیں سے اسلامک سیویلائزیشن کو عام کرنے کا شروع کیا۔ اور آج بھی جو ہمارے پاس جو امام کے شاگردوں کے نام مل رہے ہیں، ہزاروں شاگرد تھے، مگر آج جو ہمارے پاس مل رہے 467 شاگردوں کے نام مل رہے، جس میں زرارہ جیسے عظیم شاگردوں کے نام ہیں۔ یہ امام نے تربیت کی۔ اگر ہم امام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بات کریں، اگر ہم امام کی زندگی کو دیکھیں، اگر سب سے پہلے ہم امام کی زندگی کا عبادی پہلو کو نظر ڈالیں کہ جو امام نے فرمایا عبادت کے حوالے سے، امام کے بارے میں کہا جاتا ہے ایک خرافات جو امام کے زمانے میں تھی وہ تھی گالی کی، جو گلو کرتا ہے ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں۔ جیسے مغیرہ ایک نام بہت ہی مشہور ہوا، امام مغیرہ جیسے لوگوں کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے تھے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہم پر ظلم کیا، مغیرہ جیسے لوگوں نے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، خدا قسم ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، یہ پروردگار کی اطاعت اور عبادت کی وجہ سے ہے۔ آج ہم اپنی مجلسوں میں دیکھیں، ماشاءاللہ یہاں تو بہت اچھا ماحول ہے، باقی بعض جگہوں پہ آپ دیکھیے آیا گلو نہیں کیا جاتا ہے، پبلک واہ واہ بھی نہیں کرتی اس کے اوپر، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ امام فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہم پر ظلم کیا، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام کے حوالے سے کہا گیا عبادت کی حالت میں، ایک صحابی ہے جس کا نام ہے افلا، کہتا ہے کہ میں امام کے ساتھ مکہ گیا، خانہ کعبہ میں گیا، جیسے ہی امام نے خانہ کعبہ کو دیکھا آنکھوں سے اشک جاری ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ گریے کی صدا بلند ہو گئی۔ میں نے امام سے کہا امام آپ باعظمت شخصیت ہے، آپ بزرگ ہیں، لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر، یعنی خلاصہ کیا، بھائی ذرا شرم کر لیجیے۔ کئی بار ہم لوگ بھی مصائب میں دیکھتے ہیں نا، مصائب میں ہمارے یہاں ایک چیز مشکل پائی جاتی ہے، رونے میں شرم محسوس کرتا ہے انسان، آواز بلند کرنے میں شرم محسوس کرتا ہے انسان۔ امام کی آواز بلند ہوئی، افلا کہتے ہیں کہ مولا دیکھ رہے لوگ، آپ کیا کر رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں لوگوں کا کام ہے دیکھنا، ان کو دیکھنے دو، لوگوں کی کیا پرواہ، میں تو چاہتا ہوں کہ خدا مجھے دیکھے، انشاءاللہ خدا مجھے دیکھے، انشاءاللہ کہ خدا مجھے قبول کرے۔ امام سجدے میں جاتے ہیں، کافی دیر تک سجدے میں رہتے ہیں، جب سجدے سے سر اٹھاتے ہیں افلا کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام کے چہرے پہ اشک جاری تھے، اور امام نے فرمایا کہ لوگوں کی طرف نہ دیکھے، لوگوں کا تو کام ہے دیکھنا، تم یہ دیکھو کہ خدا تم تک دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ امام کی عبادی حالات۔ اسی طریقے سے ایک صحابی ہے زلی ہے محاربی، زلی محاربی امام کے پاس آیا، آ کے کہتا ہے کہ مولا جب میں امام حسین کی زیارت کی فضیلت لوگوں میں بیان کرتا ہوں، لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں لوگوں کو مذاق بنانے دو، تم اپنا کام کرتے رہو۔ لوگ مذاق بنائیں گے، اگر آپ امر بالمعروف کریں گے، آپ نہی عن المنکر کریں گے، آپ کی مخالفت کریں گے، لوگ آپ کا مذاق بنائیں گے، لوگوں کو مذاق بنانے دو، آپ اپنا کام کرتے رہے۔ امام کی عبادی حالت کے بارے میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں صلوات بر محمد۔
امام صادق فرماتے ہیں کہ میرے بابا کثیر الذکر تھے، بہت زیادہ ذکر خدا کرتے تھے، چلتے پھرتے ذکر خدا کرتے تھے۔ جب ہم دسترخوان پر بیٹھتے تھے ہم دیکھتے تھے کہ میرے بابا خدا کا ذکر کرتے ہیں۔ جب وہ لوگوں سے بات کرتے تھے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک لمحہ بھی میرے بابا ذکر خدا سے غافل رہے ہو۔ یہاں تک کہ ہمیں سورج نکلنے سے پہلے ہمیں نیند سے اٹھاتے تھے اور سارے گھر میں سب کو اٹھانے کے بعد کہتے تھے ذکر خدا کرے، تب تک کہ جب تک سورج نہیں نکلتا ہے۔ یہ خود ہمارے لیے ایک درس ہے، ہماری فیملی کے لیے درس ہے، ہمارے خاندان کے لیے ایک درس ہے کہ ہمیں بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا ہمیں سورج نکلنے سے پہلے اٹھا دیتے تھے اور کہتے تھے جب تک سورج نہ نکلے تب تک قرآن پڑھے، جب تک سورج نہ نکلے تب تک ذکر خدا کرے۔ گھر میں جو چھوٹے بچے تھے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے، میرے بابا ان سے کہتے تھے کہ تم صرف ذکر خدا کرو اگر قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ یہ ہمارے لیے تربیت ہے۔ آج امام کی شب شہادت ہے، درس حاصل کرنا امام کی زندگی سے۔ یہ امام کی عبادی زندگی کے بارے میں بات ہوئی۔ آئیے اب بات کرتے ہیں امام کی سیاسی زندگی کے بارے میں، سیاسی پہلو کے بارے میں بات کریں۔ فروع کافی میں، کتاب الجہاد میں مرحوم کلینی یہ روایت کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار نے نبی خدا کو 5 شمشیر عطا کی تھی، 5 شمشیر، 5 تلوار عطا کی تھی۔ کون سی 5 شمشیر؟ پھر آگے فرمایا کہ 4 شمشیر میان سے نکالی گئی ہے، 1 شمشیر کو بھی میان سے نہیں نکالی گئی ہے۔ امام باقر روایت کر رہے ہیں پیغمبر اسلام کے حوالے سے، کہتے کہ پروردگار نے پیغمبر اسلام کو 5 شمشیر عطا کی تھی۔ کون سی 5 شمشیر؟ پہلی شمشیر کہتے ہیں کہ وہ شمشیر کے جو عرب کے مشرکین کے خلاف اٹھائی گئی، یعنی مثال کے طور پہ جنگ بدر، جنگ احد وغیرہ۔ دوسری شمشیر امام فرماتے دوسری شمشیر کہ جو پیغمبر اسلام نے غیر عرب مشرکوں کے خلاف اٹھائی، یہ دوسری شمشیر۔ تیسری شمشیر امام فرماتے وہ اہل کتاب کے جو مسلمانوں کے لیے رکاوٹ بنے، بیریئر بنے، وہ تیسری شمشیر۔ چوتھی شمشیر امام فرماتے ہیں کہ چوتھی شمشیر وہ کہ جو ظالم اور ستمکاروں کے خلاف پیغمبر نے اٹھائی۔ کہا یہ 4 شمشیر جو پیغمبر کو نازل ہوئی پیغمبر کے اوپر، جو پیغمبر نے میان سے نکالی، 1 شمشیر ابھی تک نہیں نکالی جو امام زمانہ کے پاس موجود ہے، اور وہ امام زمانہ اس شمشیر کو اپنے میان سے نکالیں گے۔ کہا وہ کون سی شمشیر ہے؟ کہا وہ شمشیر قصاص ہے، وہ امام حسین کا خون کا بدلہ لینے کی شمشیر ہے۔ ایک درود بھیج حضرت محمد وعلی محمد۔ یہی تو ہم دعا ندبہ میں کہتے ہیں آئین الطالب بدم المقتول بکربلا۔ یہ 5ویں شمشیر ہے۔ یہ امام کیا سیاسی بیان، دیکھیے سیاسی بیان ہے، یہ ہمت چاہیے یہ کہنے کے لیے۔ یہ امام کا سیاسی پہلو۔ معرفت اہل بیت، محبت اہل بیت کے حوالے سے بات کرے اور گفتگو کو تمام کرے۔ محبت اہل بیت کے حوالے سے ملتا ہے کہ ایک شخص خراسان سے امام کی ملاقات کے لیے مدینہ جاتا ہے۔ کہاں خراسان؟ ایران میں۔ کہاں؟ مدینہ۔ ہم لوگ نجف سے کربلا پیادہ چلتے ہیں، 3 دن منیمم لگتا ہے 80 کلومیٹر کے لیے۔ یہ پتہ نہیں کتنے مہینوں کا سفر ہوگا۔ جب وہ پیدل چلا خراسان سے مدینے تک، کئی مہینوں کا سفر ہوا، اور جیسے ہی امام کو دیکھا آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، اور امام کو اپنے پیر میں بنے کیلس دکھائے، جو گٹھے ہوتے کیلس دکھائے کہ مولا یہ حال ہو گیا میرا۔ امام نے فرمایا تیرا شمار ہمارے ساتھ ہوگا چونکہ تو نے محبت کا اظہار کیا۔ محبت اہل بیت کا اظہار، محبت اہل بیت کا اظہار۔ امام باقر علیہ السلام بیٹھے ہیں، کچھ صحابی بھی بیٹھے ہیں۔ ایک بوڑھا شخص آتا ہے، آ کے کہتا ہے مولا میں چاہتا ہوں کہ اپنے عقائد آپ کو بیان کروں تاکہ اگر کچھ غلطی ہے تو آپ اس کی اصلاح کریں، آپ تصحیح کریں۔ اذن بہت ضروری ہے عقائد کی اصلاح کرانا۔ اگر آپ کے معاشرے میں کوئی استاد ہے، کوئی عالم دین ہے، ضروری ہے کہ آپ اپنے عقائد کو بیان کریں۔ خاص کر کے آج کے پرآشوب زمانے میں، آج جب عرفان قاذب اتنا زیادہ مشہور ہو چکا ہے، جدھر دیکھو بابا لوگ اپنی دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں، ضروری ہے کہ اپنے عقائد کو حفظ کرے، چھوٹی موٹی باتوں میں نہ آ جائے۔ سب سے ضروری ہے اپنے عقائد کو حفظ کرنا۔
مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، ایک جگہ ہم مجلس پڑھنے گئے تھے، نام نہیں لیں گے. دیکھیں عرفان کاذب نے انسان کے دماغوں پر کیا اثر کر دیا ہے. جو تعویذ، جو دعائیں ائمہ علیہ السلام سے ہے، وہ معتبر ہے، وہ اس کے اپنے اثر بھی ہے. مگر آج کل جو چلا ہے دھندا، جو دکانیں کھول کے جو بابا لوگ بیٹھے ہیں، اور ہماری قوم بھی اس کا شکار ہے. ایک جگہ ہم مجلس پڑھنے گئے، ہم سے آ کے کہنے لگے کہ ہماری دکان کے آگے کوئی پانی ڈال کے چلا گیا، کیا کرے؟ آپ کو کیسے پتا؟ جب صبح میں دکان پہ گیا تو وہاں پانی تھا دکان کے آگے. کچھ سولوشن دیجئے، کچھ تعویذ دیجئے. ہم کچھ نہیں بولے. پھر کہنے لگے کہ آپ سے پہلے ایک مولانا آئے تھے، وہ ہم کوئی بھی مشکل لے کر جاتے تھے تو وہ ہمیں ایک تعویذ بنا کے دیتے تھے، اور پھر اماؤنٹ بھی بتایا. پر ہم منیمم، اب کرنسی نہیں بتاؤں گا کہ کون سی کرنسی میں اماؤنٹ بتایا، ورنہ آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے یہی دھندا صحیح ہے. اماؤنٹ بھی بتایا کہ ہم منیمم اتنا اماؤنٹ تو دیتے تھے. یعنی کل ملا کے وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ مجھے بھی ایک تعویذ دے دو، میں اتنی اماؤنٹ آپ کو دوں گا. ہم نے کہا ٹھیک ہے. کرنسی انڈین پاکستانی نہیں تھی، ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کو تعویذ دیں گے اور فری میں تعویذ دیں گے. کل کی مجلس میں انشاءاللہ ممبر سے تعویذ دیں گے اور سب کو تعویذ دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا میں دیکھ رہا ہوں دوسرے دن مجلس میں بالکل آگے آ کے بیٹھا ہے بندہ، بالکل آگے آ کے بیٹھا ہے. ہم نے کہا بھائی دیکھو ایسی بات ہوئی، ایک صاحب ہمارے پاس آئے تھے تعویذ لینے کے لیے، اور ماشاءاللہ پیسے کی آفر بھی کی اچھی خاصی. اب میں غریب آدمی، میں نے کہا نہیں چاہیے پیسہ، ہم فری میں تعویذ بانٹتے ہیں. اور تعویذ کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن سے تعویذ دیتے ہیں. سب سے پہلے مجھے ایک بات بتائیے، انسان ان باباؤں کے چکر میں پڑتا کیوں ہے؟ دو ہی چیز ہے، یا نظر بد سے بچنے کے لیے انسان کی، یا جنات کے شر سے بچنے کے لیے. دو ہی تو ہے، یا تیسری کوئی چیز ہے؟ تیسری تو کوئی چیز نہیں ہے ان باباؤں کے چکر میں پڑنے کی، دو ہی چیز ہے. اب آئیے قرآن پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، آپ میرا ساتھ دیجئے گا، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. ان کا یہ سورہ یاد ہے؟ ہاں یاد ہے. ان کا بس اس پہ عمل کرنا ہے، پڑھنا نہیں ہے. بازو پہ نہیں باندھنا ہے، گلے پہ نہیں باندھنا ہے. عمل کیسے کرنا ہے؟ کہ سب سے پہلے تو قل ہے، صرف کہنا نہیں ہے. تمہاری رفتار میں، تمہاری گفتار میں، تمہارے عمل میں، تمہارے کردار میں، گھر کے اندر، گھر کے باہر، آفس میں، بزنس پہ جا رہے ہو، وہاں پر ہر وقت یہ ظاہر ہونا ہے، یہ ظاہر کرنا ہے. کیا؟ پھر سے ریپیٹ کریں، قل اعوذ برب الناس. ایک رب الناس یعنی کیا؟ رب، پروردگار صرف اور صرف خدا ہے. مجھے پالنے والا جہاں میں نوکری کرتا وہ نہیں ہے، میں جہاں پہ جاب کرتا ہوں وہ میرا پروردگار نہیں ہے، وہ میری پرورش نہیں کر رہا ہے. وہ مجھے تنخواہ دے گا تو میرے گھر میں راشن نہیں آئے گا. میرا پروردگار، میرا پالنے والا صرف خدا ہے، رب الناس. پھر کیا ہے؟ ملک الناس، صرف اور صرف خدا مالک ہے. میرا باس، میرا سی او، جنرل مینیجر جس کمپنی میں جاب کرتا ہوں وہ میرا مالک نہیں ہے. جاب چلی جائے تو چلی جائے، مالک نہیں ہے وہ میرا. ملک الناس، ملکیت اگر کچھ ہے میرے پاس، جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی مجھے عطا ہوا ہے، وہ صرف اور صرف خدا کی طرف سے. ملکیت اگر کسی کی ہے تو خدا کی ہے. آپ کی رفتار میں، آپ کی گفتار میں، آپ کے کردار میں، آپ کے گھر میں، گھر سے باہر، یہ چیز ظاہر ہونی چاہیے. رب الناس، ملک الناس. تیسری کیا بات ہے؟ الہ الناس. عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف ذات خدا ہے، الہ الناس. پروردگار کہتا ہے کہ اگر یہ تین چیز تم میں پائی جاتی ہے تو پھر میں خدا ضمانت دیتا ہوں. کیا؟ من شر الوسواس الخناس. میں خدا ضمانت دیتا ہوں تمہیں ہر وسواس سے، ہر شر سے بچاؤں گا. آگے کیا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ. یعنی اگر جن ہو یا انس ہو، کسی کا بھی شر ہو، کسی کا بھی وسواس ہو، اگر تمہارے اندر یہ تین چیز پائی گئی تو میں خدا قرآن میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. میں نے کہا اس سے بڑا تعویذ کیا چاہیے تمہیں؟ یہ فری میں تعویذ ہے.
جاؤ، عقائد کی اصلاح، عرفان کاذب کے چکر میں نہ پڑنا، ان باباؤں کے چکر میں نہ پڑنا۔ یہ شخص آتا ہے، بوڑھا شخص ہے، امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے۔ بس آخری بات انشاءاللہ زحمت تمام۔ امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے، کہتا ہے مولا میں اپنے عقائد آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، میری اصلاح کیجیے۔ کہا اچھا بتاؤ کیا ہے تمہارے عقائد؟ کہا میں 4 چیزوں پہ بلیو کرتا ہوں۔ وہ کیا 4 چیزیں؟ کہا پہلی چیز، آپ ذرا تھوڑا تھوڑا آگے آ سکتے ہیں، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ کہا 4 عقائد ہے، 4 عقیدے ہیں میرے۔ پہلا کیا؟ کہا پہلا عقیدہ میرا یہ ہے کہ مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، جو لوگ آپ سے محبت کرتے میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں، اور اس محبت میں میرا ذاتی مفاد چھپا ہوا نہیں ہے۔ میں اپنے ذاتی مفاد کے لیے، میں اپنے مزے کے لیے آپ سے محبت نہیں کر رہا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ امام زمانہ کے منتظر ہیں تاکہ ان کی دنیا سنور جائے۔ ان کے پاس کھانے کے لالے پڑے ہیں، وہ امام کے منتظر اس لیے نہیں ہے کہ دنیا میں حکومت قائم ہو، یہ دنیا میں امام زمانہ کی حکومت قائم ہو، یہ دنیا میں حجت خدا کی حکومت قائم ہو۔ انہیں اپنی پرواہ ہے کہ میرے گھر میں 2 وقت کی روٹی آ جائے، انہیں اپنی پرواہ ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ امام زمانہ کے منتظر ہیں تاکہ ان کی اپنی دنیا سنور جائے، اپنا مفاد چھپا ہوا اس میں۔ یہ شخص آ کے کہتا ہے امام باقر سے کہ مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہوں، اور اس میں میرا اپنا ذاتی مفاد چھپا ہوا نہیں ہے، میرے اپنے ذاتی مزے کے لیے نہیں ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، وہ قلبی محبت ہے۔ یہ میرا پہلا عقیدہ ہے۔ کہا دوسرا عقیدہ کیا ہے تمہارا؟ کہا مولا میں آپ کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہوں، جو آپ کے دشمنوں سے محبت کرتا ہے میں ان سے بھی نفرت کرتا ہوں۔ کہا تیسرا عقیدہ کیا ہے تمہارا؟ کہا تیسرا عقیدہ میرا یہ ہے کہ مولا جس چیز کو آپ نے حلال کہا اسے میں حلال سمجھتا ہوں، جس کو حرام کہا اسے میں حرام سمجھتا ہوں، میرے اپنے کوئی نہیں چلاتا اس میں۔ کہا چوتھی چیز کیا ہے؟ کہا مولا میں امام زمانہ کی حکومت کا انتظار کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل۔ کہا میں مولا میں امام زمانہ کی آپ کے امر کا انتظار کر رہا ہوں۔ جب امام نے سنی یہ بات، امام نے کہا کہ میرے بابا امام سجاد علیہ السلام کے پاس بھی ایک شخص آیا تھا، اس نے بھی یہی بات کی تھی کچھ، اور جو میرے بابا امام سجاد نے جواب دیا وہی جواب میں تمہیں دیتا ہوں۔ کہا وہ جواب کیا تھا؟ کہا تمہارا عقیدہ بھی صحیح ہے، پیغمبر اسلام محشر میں تم سے ملیں گے، امام علی سے تمہاری ملاقات ہوگی، امام حسن امام حسین بہشت میں تمہارے پڑوسی ہوں گے۔ جیسے ہی اس شخص نے یہ بات سنی خوش ہو گیا، آنکھوں میں آنسو ہے، مولا ایک بار پھر سے دوہرا دیجئے، مولا ایک بار پھر سے بتا دیجئے یہ بات۔ امام نے پھر سے اس بات کو دوہرایا، وہ اتنا خوش ہو گیا، آنکھوں میں آنسو کے ساتھ، آنکھوں میں اشک کے ساتھ جب وہاں سے نکلنے لگا، امام نے اصحاب سے پوچھا کہ کسی بہشتی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہو، کسی جنتی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا جی مولا، کہا وہ جو بوڑھا آدمی جا رہا ہے وہ جنتی ہے۔ محبت اہل بیت کسی لالچ کے بغیر، مادی لالچ کے بغیر، مادی لالچ کے بغیر۔ یہ امام کی زندگی کے حوالے سے ہم نے بات کی، امام کی عبادی زندگی، امام کی سیاسی زندگی، اور امام کی محبت کے حوالے سے۔ یہ امام کہ جن کی امامت شروع ہوئی تب اتنی زیادہ خرافات تھی، اتنی زیادہ خرافات تھی، مگر آپ امام کا آخری دور دیکھیے، امام نے آہستہ آہستہ حکمت عملی دکھاتے ہوئے ہزاروں شاگرد بنا لیے تھے اپنے، اور آج بھی انہی شاگردوں کی کتابیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، اور یہی چیز آگے کنٹینیو ہوئی امام صادق علیہ السلام کے پاس، اور ہماری فقہ کو فقہ جعفریہ کہلایا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد رکھی تھی امام باقر علیہ السلام نے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب امام باقر نے اتنا کام بڑا کارنامہ کر دکھایا، دشمن کو کیسے پسند آئے گا؟ دشمن چاہتا تھا کسی بھی طریقے سے امام کو شہید کرے۔
کوئی موقع نہیں مل رہا تھا۔ عزیزو یہ میرا امام بڑے عجیب طریقے سے شہید کیا گیا اس امام کو۔ دوسرے اماموں کو کسی کو تلوار سے شہید کیا، کسی کو زہر دیا گیا، آپ نے سنا ہوگا۔ اس امام کو بھی زہر دیا گیا، مگر بڑے عجیب انداز سے زہر دیا گیا۔ ایسے زہر دیا کہ امام 3 دن تک تڑپتے رہے۔ ہاں عزیزو، امام کو کیسے زہر دیا؟ حشام بن عبد الملک ہے، کسی کو اپوائنٹ کیا کہ امام کو زہر دے۔ کیسے زہر دے؟ کھانے میں زہر نہیں دیا گیا، بلکہ گھوڑے کی جین پہ اتنا زہر کو ملا، اتنا زہر کو ملا، اور پھر امام سے کہا کہ گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ جب امام گھوڑے پر سوار ہوئے، جب امام گھوڑے پر سوار ہوئے، وہ زہر جو امام کے بدن سے مس ہوا، وہ زہر جو امام کے بدن سے مس ہوا، اور وہ زہر نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا۔ مقتل کہتا ہے امام 3 دن تک تڑپتے رہے، نہ امام بیٹھ سکتے تھے، نہ امام سو سکتے تھے، نہ امام چل سکتے تھے، نہ امام پھر سکتے تھے۔ ہاں عزیزو، امام کے بدن کے اندر ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہوا۔ 3 دن تک میرا مولا تڑپتا رہا۔ ہاں عزیزو، یہ میرا امام ہے کہ امام سجاد علیہ السلام پوچھتے ہیں امام باقر علیہ السلام سے، جب امام سجاد کا آخری وقت تھا، بیٹا باقر جب تم کربلا میں تھے تمہیں یاد ہے تم کتنے بڑے تھے؟ کہا مولا، کہا جی بابا مجھے یاد ہے۔ کہا کتنے بڑے تھے؟ کہا بابا میں 4 سال کا تھا۔ عزیزو سمجھ رہے 4 سال کا یعنی کتنا؟ یعنی سکینہ کی ایج ہوئی نا، سکینہ کی ایج بھی 4 سال تھی۔ امام فرماتے میں 4 سال کا تھا۔ اچھا بیٹا باقر تم نے کیا دیکھا؟ کہا بابا میں نے دیکھا کہ میرے دادا حسین کیسے عباس کے بازوؤں کو لے کر آ رہے، کیسے میرے دادا حسین علی اکبر کے جنازے کو لے کر آ رہے۔ بابا میں نے دیکھا کیسے میرے دادا حسین علی اصغر کے جنازے کو لے کر آئے۔ بابا میں نے دیکھا کہ کیسے میرے دادا حسین قاسم کے ٹکڑوں میں بچی لاش کو لے کر آئے۔ ہاں عزیزو، امام باقر کا آخری وقت ہے، بس آخری بات اور مجلس تمام۔ امام باقر کا آخری وقت ہے، امام تڑپ رہے ہیں، نہ بیٹھ پا رہے، نہ سو پا رہے، نہ لیٹ پا رہے۔ امام صادق کو بلایا، بیٹا صادق میری یہ وصیت سن لو۔ امام نے کچھ وصیتیں کی اور پھر کہا کہ مجھے غسل و کفن کچھ اس طریقے سے دینا، مجھے اس کپڑے میں غسل دینا، مجھے اس کپڑے میں کفن دینا، مجھے یہاں پہ دفن کرنا۔ میں کہوں گا مولا خوش نصیب ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا تھا جس کو آپ نے وصیت کی کہ کس کپڑے سے کفن دینا، مگر جس کربلا کے لیے آپ ساری زندگی روتے رہے۔ ارے آپ کے دادا حسین، ارے 3 دن تک آپ تڑپتے رہے، مگر آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ تھا۔ ارے حسین کا جنازہ 3 دن تک مقتل کربلا میں، ارے کفن کے لیے کوئی کپڑا نہ تھا، کربلا کی خاک حسین کا کفن بن رہی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل عزاداری کو قبول فرما۔ پروردگارہ ہم خطاکار ہے، ہم گنہگار ہے، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مرنے سے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگارہ بانی مجلس، حاضرین مجلس کی نیک دلی حاجات کو پوری فرما۔ پروردگارہ ہمیں جو مریض ہے انہیں شفاء عاجلہ و کاملہ عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا فرما۔ پروردگارہ امت مسلمہ کو وحدت کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں پہ مسلمین ہیں، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تیری آخری حجت کا جلد ظہور فرما، اور ہم سب کو ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔